ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک کتاب مطالعہ کر رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان کا ایک شخص جس کو ماں باپ نے پالا پوسا، لاڈ پیار کیا اور اس کی شادی کرا دی، اس کی بیوی نے بضد ہو کر اس سے کہا کہ ہم اپنے میکے چلتے ہیں، وہیں رہیں گے دونوں۔ وہ لڑکا اپنے ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر بیوی کے میکے ہی رہنے لگا، اور اس نے کچھ دن وہاں پر رہ کر پاسپورٹ بنوایا اور پھر ودیش چلا گیا۔ وہاں سے خوب سارے پیسے کما کر اپنی بیوی کو بھی بھیجتا اور وہ بھی آرام سے زندگی گزارتا رہا۔ اس نے تقریباً 12 سال ودیش گزاری، کبھی گھر آتا پھر ودیش جاتا۔ 12 سال، 2 سال گھر رہا اور 12 سال ودیش۔ اس دوران اس نے 12 حج کیے۔ ایک مرتبہ حج کے لیے گیا، وہ وہیں بیٹھ کر رو رہا تھا، زارو قطار رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، اتنی زارو قطار، کیوں اتنا پریشان ہو؟ وہ شخص ایک ہی لفظ نکالتا تھا، ایک ہی بات بولتا تھا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، میرے سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، نہ آگے نہ پیچھے کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے دل میں کوئی تالا ڈال دیا ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں، آگے جاؤں پیچھے جاؤں کہاں جاؤں۔ وہ روئے جا رہا تھا اور بولے جا رہا تھا۔ اس میں سے ایک شخص نے کہا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہیں یا دونوں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ دونوں زندہ ہے۔ تو اس صاحب نے کہا کہ تو پھر جا اپنے ماں باپ سے مل۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے کہا ہے کہ ماں باپ سے مل، تیرے دل کا تالا کھل جائے گا۔ وہ بندہ وہاں سے پھر اپنا ٹکٹ کروایا، جہاز بک کر کے پھر گھر آیا۔ گھر آنے کے بعد بیوی کے ہاں نہیں گیا، ڈائریکٹ اپنے گھر کے لیے کار کرائے پر کیا، اور جب وہ اپنے گاؤں پہنچا تو گاؤں میں 14 سال کے بعد تبدیلی آ چکی تھی، مکان بدل چکے تھے، شہر محلات کے سڑکیں گلیاں بدل چکی تھی، گھر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے لوگوں سے کسی شخص سے پوچھا کہ فلاں صاحب کا مکان کہاں ہے؟ اس صاحب نے کیا جواب دیا کہ وہ صاحب تو مر گئے، اس کا ایک کمینہ لڑکا تھا، وہ ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر اس کو چھوڑ کر چلا گیا، اس کے والد اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ چکے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کیا اس کی بیوی ہے؟ بتایا ہاں ہے، اس کی ایک ہی رٹ لگی ہوئی ہے، یا الہ العالمین میری روح کو اس وقت تک مت قبض کرنا، میرے موت کو اس وقت تک مت بھیجنا جب تک کہ میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھ لوں۔ اس کی بوڑھی والدہ اس کو فالج ہو چکی تھی، دونوں پیر کام کرنا بند کر چکا تھا، اندھی ہو چکی تھی، آنکھ روتے روتے اس کی آنکھ کی بینائی بھی جا چکی تھی۔ وہ ایک ہی رٹ لگاتی تھی، یا الہ العالمین جب تک میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھ لوں مجھے تم اس دنیا سے رخصت نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا قبول کی ہوئی تھی، جس کے بنا پر اس شخص کے دل پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ شخص اپنے گھر پہنچا، گھر کے اندر داخل ہوا، اس کے پیر کی آواز سن کر ماں نے کہا کون؟ تو وہ لڑکا بولا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ تو بیچاری اندھی ہو چکی تھی، اسے دکھتا نہیں تھا، اس نے کہا آ بیٹا میرے قریب آ، میرے نزدیک آ۔ بیٹا اس کے پاس پہنچا، اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دم توڑ گئی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے پاس کہتے پھرتے ہیں
میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میرا کاروبار ٹھپ ہے، میرا یہ کام نہیں بن رہا۔ آج ہمیں اپنے والدین سے زیادہ کوئی دعا دینے والے ملیں گے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک والدہ کی دعا پر اس لڑکے کے دل میں تالا لگا دیا تھا کہ جب تک میں اپنے بیٹے کو دیکھ نہ لوں تو میری موت کو یا الہ العالمین مت بھیجنا، میرے روح قبض کرنے والے کو مت بھیجنا، مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں اپنے بیٹے کو دیکھ نہ لوں۔ ایک ماں کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بیٹے کے دل پر تالا لگا دیا تھا۔ ماں کی مرتبہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اندھی ہو چکی ہے، فالج کی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے، لیکن وہ ماں 14 سال تک نہیں بھولی، وہ ایک ہی رٹ لگاتی تھی۔ کوئی اسے کھانا لا کے دیتا تو وہ یہی کہتی تھی، میرا بیٹا، میرا بیٹا، میرا بیٹا، میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماں کی محبت اتنی بڑی محبت ہوتی ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس کی ماں یا باپ یا دونوں زندہ ہیں تو آپ کو اس وقت تک کسی کے سامنے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے یہ دعا کیجیے، وہ دعا کیجیے۔ آپ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے، آپ اپنے ماں باپ سے دعا کی درخواست کیجیے، انشاءاللہ پھر کسی اور کے سامنے بھٹکنے، گرانے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ خوش ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہے، اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہیں۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کتنے بڑے عبرت کی بات ہے کہ وہ اس کی ماں ہندوستان میں ہے اور وہ کہاں ہے؟ حج کو گیا ہوا ہے، کعبہ کے در پر بیٹھ کر رو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ تو بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ کلپ آپ کو سمجھ میں آئے، پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔